ابہام دور، خدشات ختم، بھارت پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کو تیار، بھارتی حکومت نے اجازت دے دی، ایشیا کپ کی تاریخوں کا اعلان بھی ہو گیا، ایونٹ 9 ستمبر سے 28 ستمبر تک یو اے ای میں ہوگا، اعلان ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے کیا، تفصیلی شیڈیول جلد جاری کیا جائے گا، بھارتی بورڈ شیڈیول کو حتمی شکل دینے میں مصروف۔ 165 روپے فی کلو ایکس ملک قیمت مقرر ہونے کے بعد چینی کا بحران، آئندہ چند روز تک عام مارکیٹ میں چینی نہیں ملے گی، لاہور کی ہول سیل مارکیٹ اکبری منڈی میں چینی غائب، ڈیلرز کے مطابق شوگر ملز کی جانب سے حکومتی نرخ پر چینی فراہم نہیں کی جا رہی، اسٹاک ختم ہو رہا ہے، حکومت نے چینی کا کاروبار کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، متعدد شوگر ملز مالکان اور ڈیلرز کو بیرون ملک سفر سے روک دیا، نام ای سی ایل میں ڈالنے کی کارروائی شروع۔ دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن، سوات میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ ایکشن، فتنۃ الخوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک، ایک کا تعلق افغانستان سے تھا، مارے جانے والوں میں مطلوب دہشت گرد اجمل عرف وقاص بھی شامل، سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر تھی، دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں سمیت دہشت گردی کی مختلف وارداتوں میں ملوث تھا۔ امن و امان کی بحالی کے لیے جھرکا بنا رہے ہیں، صوبے میں کسی بھی قسم کا نیا آپریشن قابل قبول نہیں، وفاق اپنے نام نہاد فیصلے مسلط نہیں کر سکتا، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا دو ٹوک فیصلہ، کہا بارڈر سیکیورٹی وفاق کی ذمہ داری ہے، اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو پولیس سیکیورٹی سنبھال لے گی، امن و امان قائم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، افغانستان سے متعلق فیصلے ہماری مشاورت کے بغیر ممکن نہیں۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے، بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور اعلی کاروں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان، امن و امان سے متعلق اجلاس میں فتنۃ الہندوستان کی سرکوبی کے اقدامات پر غور، پاکستان دشمن عناصر کے لیے زمین تنگ کرنے کا عزم، سرفراز بگٹی بولے، دہشت گردی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں، قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ہر قیمت پر امن قائم کریں گے۔ 9 مئی واقعات پر قانون نے اپنا راستہ لیا، مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا یا قانون ہاتھ میں لینا نہیں، جب آپ اسلحہ اٹھا لیں تو مجھ جیسا مفاہمت پسند بھی کچھ نہیں کر سکتا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے صاف صاف بتا دیا، کہہ دیا لوگوں کو اشتعال دلانا، سیکیورٹی تنصیبات پر حملے کرنا بغاوت کے سوا کچھ نہیں، بانی کے خلاف مقدمات موجودہ حکومت نے نہیں بنائے۔ ایڈ نہیں ٹریڈ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مطالبہ، پاک امریکہ تجارتی معاہدہ ہونے کے لیے پر امید، کہا دونوں ممالک قریب آ رہے ہیں، چین سے اسلحہ خریدنے کا مقصد امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑنا نہیں، اسحاق ڈار کی بھارت کو پھر مذاکرات کی پیشکش، بولے پڑوسی ملک کی خطے میں تسلط اور بالادستی کی کوششیں 7 سے 10 مئی کے دوران دفن ہو گئیں، نائب وزیر اعظم کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا عزم، مارکو روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لازوال قربانیوں کا اعتراف، دونوں ممالک کا مختلف شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق، انسداد دہشت گردی، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں نئے سرے سے توجہ دینے کا عزم۔ وزیر اعظم نے ایف بی آر میں جدید اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی تشکیل کی منظوری دے دی، عالمی شہرت کے ماہرین کی خدمات لینے کی ہدایت، کہا خام مال کی تیاری، درآمد اور مینوفیکچرنگ کو ایک ہی سسٹم سے منسلک کیا جائے، اصلاحات کے ثمرات کی بدولت معیشت مثبت سمت پہ گامزن ہے، غیر رسمی معیشت ختم ہونے سے عام آدمی کے لیے ٹیکس میں کمی ہو سکے گی۔ پی ٹی آئی کا این اے 129 لاہور کے ضمنی انتخابات میں حماد اظہر کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ، نون لیگ کی جانب سے میاں نعمان، رانا مشہود اور مہر اشتیاق نے لابنگ شروع کر دی، خیبر پختونخوا سے منتخب 5 آزاد سینیٹرز پی ٹی آئی میں شامل، ڈیکلیریشن پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کو جمع کرا دیے، مراد سعید نے ابھی ڈیکلیریشن جمع نہیں کرایا۔ چلاس میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب، تھک بابو سر میں لاپتہ سیاحوں کے لیے ریسکیو آپریشن، چھٹے روز بھی جاری، پاک فوج، ریسکیو اہلکار اور مقامی رضاکار شریک،
لاپتہ سیاحوں کے اہل خانہ بھی پیاروں کی تلاش میں چلاس پہنچنا شروع. وفاقی حکومت سے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کا مطالبہ. صوبائی حکومت کا 8 مقامات سے ملبہ ہٹا کر سڑک بحال کرنے کا دعویٰ. اگلے 72 گھنٹوں تک شاہراہ بابو سر بھی بحال ہونے کی امید. مونسون بارشوں اور گلیشیئرز پگھلنے سے دریاؤں کے بہاؤ میں اضافہ. دریائے سندھ میں پانی کی سطح پھر بلند. ریلے نے لیا کے نشیبی علاقوں میں تباہی مچا دی. 20 سے زائد بستیاں ڈوب گئیں. رابطہ سڑک بھی بہہ گئی. گڈو بیراج سے سکھر تک بھی کچے کے دیہات زیر آب. مقامی افراد نقل مکانی پر مجبور. بارش سے متاثرہ چکوال، جہلم اور حافظ آباد کو آفت زدہ قرار دیا جائے. گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خط لکھا. سیلاب سے نظام زندگی شدید متاثر ہوا. پل ٹوٹ گئے، سڑکیں بہہ گئی، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. جلد سے جلد اقدامات کیے جائیں. عظمہ بخاری کا جواب. کہا حکومت پہلے ہی امدادی سرگرمیاں شروع کر چکی. تمام معاملات کنٹرول میں ہیں. حکومت کیسے چلانی ہے اس کے لیے آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں. آپ کا جو آئینی رول ہے وہی ادا کریں. نمائشی دورے کر کے فوٹو سیشن کے شوق پورے کریں. راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کا قتل. 3 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع. گورکن راشد، چیئرمین قبرستان کمیٹی اور خیال محمد شامل. ملزمان پر لاش قبرستان منتقل کرنے، قبر کھودنے اور تدفین میں معاونت کا الزام. مقدمے میں غیرت کے نام پر قتل اور شواہد چھپانے کی دفعات شامل کر لی گئیں. مئی مقدمات کے جیل ٹرائل پر پروپیگنڈا. اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ان ایکشن. تحقیقات کا آغاز کر دیا. 50 کے قریب سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور یوٹیوبرز کے اکاؤنٹس شارٹ لسٹ. پہلے مرحلے میں طلبی کے نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ. انکوائری میں مطمئن نہ کرنے پر مقدمات کا اندراج ہوگا. ایران کے شہر زاہدان میں عدالتی کمپاؤنڈ پر دہشت گردوں کا حملہ. ججز کے کمروں میں گھس کر فائرنگ. ماں اور 9 مولود سمیت 6 شہری جاں بحق، 13 زخمی. سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے. غزہ میں بھوک اور قحط کے ڈیرے. غذائی قلت سے 5 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے. 7 دن کا بچہ بھی شامل. اسرائیل کی 24 گھنٹے کے دوران 100 سے زائد مقامات پر بمباری. 55 فلسطینی شہید، 500 سے زائد زخمی. حماس کا کہنا ہے جنگ بندی مذاکرات میں حد سے زیادہ لچک دکھائی. ٹرمپ اور اسٹیو وٹکوف کے دعوے بے بنیاد ہیں. بھارت میں کھیلوں کی سرگرمیوں میں شرکت سے قبل پاکستان اسپورٹس بورڈ سے مشاورت لازم قرار. نیا سرکولر جاری. کوئی اسپورٹس فیڈریشن بھارت میں شرکت کا از خود اعلان نہیں کرے گی. اسپورٹس بورڈ کا تمام فیڈریشنز کو ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کا حکم. انڈر 19 ورلڈ والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک. قومی ٹیم نے ترکی کو 3-0 سے ہرا دیا. جیت کا اسکور 25-17، 25-19 اور 25-19 رہا. قومی ٹیم بیلجیم اور ازبکستان کو بھی شکست دے چکی ہے. جنوبی افریقہ کے جارج وینٹ کا انڈر 19 کرکٹ میں ڈبل سینچری کا ریکارڈ. زمبابوے کے خلاف ون ڈے میچ میں 153 گیندوں پر 215 رنز کی اننگ کھیلی.